کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آخری جہنمی کون ہوں گے جن کو ہمارے پیارے آقا 10 کروڑ سال کے بعد جہنم سے آزاد کرا کر جنت میں لے کے جائیں گے؟ جی ہاں ناظرین، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی پیارا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر یہ واقعہ آپ پورا سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دوستوں، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تب 10 کروڑ سال کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا، حکم دے گا کہ اے جبرائیل، تم جہنم میں جاؤ اور جہنمیوں کا حال پتہ کر کے آؤ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تب 10 کروڑ سال کے بعد جہنم میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ لوگ اب بھی جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ سنا رہا ہوگا تو ان کے بارے میں بھی جہنم کا فیصلہ سنا چکا ہوگا، تو یہ لوگ خواہش ظاہر کریں گے، یا اللہ، مجھے میرے نبی کے سامنے سے جہنم میں لے کے جایا جائے، تاکہ میرے نبی کو میرے بارے میں، ہم سب کے بارے میں علم ہو جائے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے دنیا میں اپنے نبی کی بات کو مانے تھے؟ کیا تم نے اپنے نبی کی باتوں پر عمل کیا تھا؟ تم نے تو دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاری تھی، اس لیے تمہیں جہنم میں تمہارے نبی کے سامنے نہیں لے کر جایا جائے گا، کیونکہ جب تم اپنے نبی کے سامنے سے گزرو گے تو یہ دیکھ کر ان کو تکلیف ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تب 10 کروڑ سال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد وہ جہنم کے داروغہ سے ملاقات کریں گے۔ جب جہنمی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ جہنم کے داروغہ سے پوچھیں گے کہ یہ خوبصورت شخص کون ہے؟ تو جہنم کا داروغہ ارشاد فرمائے گا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو تمہارے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر جایا کرتے تھے۔ تب وہ جہنمی جہنم کے داروغہ سے ارشاد فرمائیں گے کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ جہنمی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے میرے نبی سے کچھ پیغام بھیجنا ہے ہم لوگوں کو، تم میرے نبی کو جا کر ہم لوگوں کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ ابھی بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، جہنم کی آگ نے ہمیں برباد کر دیا ہے، ہم تباہ برباد ہو گئے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کی اس حال کو دیکھا، وہ سکپکا گئے، وہ گھبرا گئے، اور وہ بھول گئے کہ ان جہنمیوں نے کچھ کہا بھی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے واپس پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا تم جہنم ہو کر آ گئے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، ہر کچھ پتہ ہے کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھی وہ جبرائیل سے پوچھے گا، اے جبرائیل، جہنم گئے تھے، وہاں کیا ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، وہاں پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، اور انہوں نے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا ہے کہ تم میرے نبی سے میرا پیغام کر دینا کہ تمہاری امت کے کچھ لوگ ابھی بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ دینا کہ وہ ہمیں بچا لے، ہماری بخشش کرا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل، تم میرے پیارے محبوب کے پاس جاؤ اور ان کی امتیوں کا ان کا پیغام سنا دو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچے مقام پر جائیں گے، جہاں ہمارے پیارے آقا جلوہ گر ہوں گے، اور آپ کو سلام عرض کر کے کہیں گی، یا رسول اللہ، میں جہنم سے ہو کر آ رہا ہوں، اور وہاں پہ میں نے دیکھا ابھی بھی آپ کی امت کے کچھ لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ میرے پیارے نبی سے، میرے پیارے آقا سے کہہ دینا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ ابھی بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو پیارے آقا ارشاد فرمائیں گے، یا اے جبرائیل، کیا وہ میری امت کے لوگ تھے؟
تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے جی رسول اللہ وہ آپ کی امت کے ہی لوگ ہیں، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، عرصہ گزر جائے گا سجدے میں۔ تب اللہ تعالیٰ پیارے محبوب سے ارشاد فرمائے گا، پیارے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ اور تم کیا چاہتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو پورا ہوگا۔ رسول اللہ پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد کہیں گے یا مولا یا رب العالمین، میری امت کے کچھ لوگ ابھی بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، آپ انہیں بخش دیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، تم اپنے ان امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر لو۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی دست قدرت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے بعد پھر جہنم کے اور جنت کے دونوں دروازے بند ہو جائیں گے۔ نہ تو جنتی جہنم میں جا پائے گا، نہ جہنمی جنت میں جا پائے گا، جو جہاں پہ رہے گا وہیں پہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ، بہت ہی پیارا، سبحان اللہ۔ کیا